یہ سورہ مبارک کا نماز کا جزو لازم ہے، جزو لازم۔ چنانچہ اس کے ضمن میں وہ حدیث میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں وغیرہم، یوں سمجھیے کہ محدثین نے سب نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ اور یہ حضرت عبادہ ابن صامت سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی کوئی نماز نہیں۔ اس کا یہ مفہوم تو متفق علیہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا جزو لازم ہے، البتہ اس کے بعد اختلاف ہے۔ آیا جماعت کی شکل میں جب نماز ادا کی جائے تو امام کے ساتھ ہر مقتدی کا پڑھنا بھی واجب ہے یا نہیں؟ اس میں تین آراء ہیں ہمارے ہاں، دو انتہائی آراء ہیں، ایک درمیانی رائے ہے۔ ایک رائے جو ہمارے ہاں تو بہت ہی معروف ہے، مشہور ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، فقہ حنفی کا بڑا اہم مسئلہ ہے، اور ہماری عظیم اکثریت جو آبادی کی وہ حنفی المسلک ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ امام کی قرات جب ہو رہی ہے، امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کی قرات ہی آپ کے لیے قرات ہے، آپ کو نماز نہیں پڑھنی۔ مقتدی کے لیے یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ نہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ انتہائی شدت ہے کہ جو حنفی مسلک میں اس بارے میں ہے، اور مثال وہ دیتے ہیں بڑی، یعنی ایک اعتبار سے تمثیل و تشبیہ کے پہلو سے بہت یعنی معقول تشبیہ ہے کہ جب وفد کی صورت میں کہیں جائے، کسی بڑی شخصیت کے سامنے پیشی ہو، حاضری ہو، تو کوئی ایک ہوتا ہے جو نمائندہ، وہ گفتگو کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کی موجودگی گویا کہ ایک طرح کی شمولیت ہے، لیکن یہ کہ گفتگو جو ہے، کوئی درخواست پیش کرنی ہے، کوئی مطالبہ رکھنا ہے، تو وہ ایک ان کا نمائندہ پیش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب امام پڑھ رہا ہے تو گویا کہ مقتدیوں کی طرف سے قرات ہو گئی۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نماز کا جزو لازم نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جب جماعت کی شکل میں نماز پڑھی جا رہی ہو تو سورہ فاتحہ جب امام نے پڑھ لی تو گویا کہ تمام مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات کا حق ادا ہو گیا۔ اس کے بالکل برعکس اور دوسری انتہائی رائے جو ہے وہ امام شافعی کی ہے رحمہ اللہ، کہ جو ظاہر ہے اس کا، ویسے یہ میں عرض کر دوں کہ جو موقف ہے امام ابو حنیفہ کا اور جو حنفی مسلک ہے، اس میں ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ قرآن حکیم میں یہ حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو، پورا دھیان ادھر لگاؤ اور خود خاموش رہو۔ اگرچہ یہ دلیل جو ہے در حقیقت بنتی ہے تیسری رائے کے لیے جو میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن اسے بھی جو حنفی المسلک لوگ ہیں وہ اپنے موقف کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس ہے، وہ گویا کہ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اس پر مبنی ہے، ظاہر الفاظ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور حدیث یقیناً اتنی قوی ہے، اتنی مستند ہے، اپنے سند کے اعتبار سے اتنی اعلیٰ رتبے کی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس سے اونچا رتبہ تو کوئی اور ہو نہیں سکتا کسی حدیث کا، سند کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے۔ تو امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ ہر نمازی مقتدی بھی پڑھے، پڑھنے کے پھر ان کے ہاں مختلف انداز ہیں، چونکہ حضور کا ایک معمول یہ بھی نقل ہوا ہے کہ آپ جب پڑھتے تھے سورہ فاتحہ جہری رکعت میں بھی، اس کے بعد تھوڑی دیر تک آپ خاموش رہتے تھے، وقفہ ہوتا تھا۔ ہم تو ہماری عادت تو یہ ہے کہ فوراً ہی کوئی جو سورت ملانی ہے یا کچھ قرآن کا حصہ پڑھنا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد اس کو متصل کر لیتے ہیں، لیکن حضور سے یہ ثابت ہے تھوڑا سا وقفہ، اور اس کے دوران گویا کہ مقتدی بھی جلدی سے دہرا لیں اور پڑھ لیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے، اور یہ بھی حضور کے معمول کے ساتھ مناسبت رکھنے والا ہے کہ آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو ہر آیت پر رکتے تھے۔ یہ وقفہ جو ہے یہ گویا کہ کفایت کر جاتا ہے کہ امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد وہ ذرا سا وقفہ دے تاکہ مقتدی بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں، پھر الرحمن الرحیم وقفہ دے تاکہ مقتدی بھی پڑھ لیں۔ بہرحال یہ تو ہوا اس کی جو عملی شکل ہے، لیکن اس وقت میں صرف موقف اور مسلک بیان کر رہا ہوں کہ امام شافعی کا اور شوافع کا اور حنابلہ کا یہ موقف ہے، اور چونکہ امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے، تو تسلسل بھی ہے اس میں۔ یہ ہے کہ ہر مقتدی کے لیے بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے۔ معتدل مسلک ہے امام مالک کا رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، کیونکہ وہ امام مدینہ ہے، اس اعتبار سے ان کی بات
بہت سے پہلوؤں سے بہت وقی بھی ہے. حدیث کا بھی سب سے پہلا مجموعہ جو ہے موطا امام مالک، یہ گویا کہ اولین مجموعہ ہے جس کو کہ فقہی جو بھی ابواب ہیں ان کی شکل میں مرتب کیا گیا. امام مالک کا موقف یہ ہے، اور میں اس کو کوئی باک نہیں سمجھتا اس کے بیان کرنے میں، کہ میرا اپنا عمل اس پر ہے. وہ یہ ہے کہ جہری رکعت میں امام کی قرات کو توجہ سے سنو، گویا کہ عمل ہو گیا اس آیت پر، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. البتہ سری رکعت ہے، اس میں خود سورہ فاتحہ پڑھو، اس لیے کہ اس وقت آپ سن نہیں رہے. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں بعض جو مفتی حضرات ہیں، حنفی مفتی حضرات، وہ اس میں بہت شدت سے کام لیتے ہیں کہ فرض کیجئے کوئی رکعت آپ کی چھوٹ گئی تھی، پہلی رکعت رہ گئی تھی، آپ دوسری میں شریک ہوئے، تو اب اگر آپ اپنی رکعت پہلی جو ہے پڑھنے کے لیے، جبکہ باقی نمازی فارغ ہو گئے، سلام پھر چکا، امام سلام پھر چکا، اب آپ کھڑے ہو کر جو رکعت پڑھ رہے ہیں، تو شدت کی انتہا یہ کہ اس رکعت میں بھی سورہ فاتحہ مت پڑھو، صرف اتنی دیر کھڑے رہو جتنی دیر کے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. اب یہ چیز جو ہے میرے نزدیک انتہا پسندی والا معاملہ ہے بالکل اس معاملے میں. بہرحال درمیانی مسلک یہ ہے، لیکن یہ کہ اس وقت جو کچھ مجھے بیان کرنا تھا یہ میں نے بیان کر دیا، اس لیے کہ یہ عملی مسئلہ ہے، بہت سے حضرات کو اس سے سابقہ پیش آ سکتا ہے. لیکن یہ کہ اصل بات جو اس وقت جو میری بحث تھی وہ یہ کہ یہ نماز کا جزو لازم ہے.